جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. آج میں ایک اہم ترین ایشو کے اوپر آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان میں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ NRO لیگ روزانہ سرکس لگانے آ جاتے ہیں، اور میں نے تو پہلے کہا تھا میں گزارش ہی کر سکتا ہوں اپنے میڈیا کے دوستوں سے. میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستانی عوام کو بہترین تفریح مہیا کرنے کے لیے ان کو انٹرٹینمنٹ چینلز پہ شفٹ کر دے، اور سنجیدہ ایشوز اور سنجیدہ موضوعات جو ہے اور عوامی ایشوز ہے اس کا بحث نیوز چینل پہ شروع ہو جائے گا. میں گزارش ہی کر سکتا تھا، گزارش کی. میں 2 منٹ اس کے اوپر بات کروں گا، پھر اصل موضوع کے اوپر آؤں گا. یہ کہانی شروع ہوئی تھی ان کی اس NRO سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قومی اسمبلی میں جناب پلیز آپ فون بند کر دیں اپنا. جی، کہانی اس سے شروع ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگا، وہ نہیں ملا. اس کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے، اور سڑکوں پہ جب نکل آئے تو روز آپ کو ایک نئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. عوام نے سیاسی میدان میں ان کو مسترد کر دیا. جس بری انداز سے ان کے جلسے مسترد ہوئے، چاہے لاہور ہو، ملاکنڈ میں تو یہاں تک ہوا کہ گراؤنڈ سے کرسیاں اٹھاتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے، سڑک سے پھر گلی تک پہنچ گئے. اور یہ مناظر آپ کے چینلز نے بھی دکھائے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے. پشاور جلسہ، پھر لاہور کی جلسی، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، ناکامی ہوئی. گلگت بلتستان انتخابات، بری طرح عوام نے ان کو مسترد کر دیا. اب یہ NRO مانگا تھا. میں موٹی موٹی چیز اس میں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں. سیکشن 2، سیکشن 4، سیکشن 6، سیکشن 7، سیکشن 11، سیکشن 5، سیکشن 21، سیکشن 9، ان تمام میں انہوں نے نیب کے 34 نکات میں سے ان کو ختم کرنے کا کہا، اور یہ بہت زیادہ ہے. لیکن بینیفیشریز کے کون تھے، کس کے کیسز چل رہے ہیں؟ پہلا سیکشن شہباز شریف، نواز شریف، خواجہ آصف، جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، زرداری، پھر شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مراد علی شاہ، شہباز شریف، نواز شریف. پھر اس کے بعد بھی وہی چہرے، انور مجید ایڈ ہو گئے ادھر، اس میں بھی انور مجید اور زرداری. یہ تمام چیزیں کہ یہ کیسز جو چل رہے ہیں ان کو ختم کر دے اور NRO دے دے. یہ نہیں ملا، سڑکوں پہ نکل آئے. پھر جب یہ ڈرامہ ان کا عوام نے مسترد کر دیا تو ابھی کل آپ نے ایک سرکس دیکھا، اور وہی سوال کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ کل ان کو کیا کرنا تھا. ان کو الیکشن کمیشن میں رسیدیں جمع کرنی تھی. 24 ستمبر کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا کہ ان 2 جماعتوں نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کیا. اپنا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کیا. جب انہوں نے ریکارڈ جمع نہیں کیا تو 6 ہفتے کی ان کو مہلت ملی کہ 6 ہفتے کے اندر، مطلب 5 نومبر تک آپ نے اپنا ریکارڈ جمع کرنا ہے. جب یہ ریکارڈ وہاں پہ بھی جمع نہیں ہوا، انہوں نے رسیدیں دکھانی تھی. رسیدیں تو چھوڑے، پیپلز پارٹی نے ابھی تک وہ سرٹیفکیٹ ہی جمع نہیں کیا کہ ہمیں فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی. اب یہ کیوں ڈر رہے ہیں، جس کے اوپر بحث ہی نہیں کہ پتہ نہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی سوال ہے. سوال ان سے، فیصلہ ان کے حوالے سے. 6 ہفتے میں ریکارڈ انہوں نے جمع کرنا، باغ یہ رہے، رسیدیں یہ نہیں دکھا رہے، ریکارڈ ان کے پاس نہیں. خوف کس چیز کا ہے؟ یہ آپ کو ایک اور پاناما نظر آئے گا. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ڈر کس چیز کا ہے کہ زرداری نے، جو یہودی لابی کا سیگل، فنڈنگ سامنے آ جائے گی. نمبر 2، جو امریکہ اور برطانیہ میں کمپنیاں بنائی گئی وہ سامنے آ جائے گی. انہوں نے باقی جو کرتوت ان کے آپ کے سامنے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کیا، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو فارن کمپنیز سے الیکشن کمپین کے لیے پیسے لیے، وہ چیزیں سامنے آ جائے گی. ابھی تو میں نے اسامہ بن لادن والے پیسوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اب تو میں جو مولانا فضل الرحمان کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. جو زرداری کو باہر سے فارن کمپنیز سے ان کے الیکشن کمپین کے لیے پیسے ملے اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن یہ جو ڈاکومنٹس میرے ہاتھ میں ہے اور یہ فیصلہ بھی ہے، اس میں ایک اور چیز
کہ جعلی اکاؤنٹس کی طرح جو فرزند زرداری ہے اس کے الیکشن کمپین پہ جو پیسہ لگا اس کا بھی ریکارڈ نہیں. پھر بعد میں پتہ چلا تھا نا جعلی اکاؤنٹ سے کہ ان کے سفری اخراجات، ان کے کھانے، ان کی تمام چیزیں فیک اکاؤنٹ سے جمع ہو رہی تھی. ان چیزوں کا ان کو خوف ہے، اس وجہ سے یہ ریکارڈ جمع نہیں کر رہے. میں اب اصل ایشو کے اوپر آتا ہوں جس پہ میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اصل بحث جو کہ اس سرکس میں یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ تفریح مہیا کرتے ہیں اور ان کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. ٹی وی کھیل رہے ہیں سارا دن، لیکن اصل جو پاکستان کے ایشوز ہے اور اس وقت دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہو رہی. پچھلے 4 مہینے میں دنیا نے انڈیا کے بارے میں کیا کہا، اور پھر میں آپ کے پاس وہ گریٹر گیم پلان جس کا میں 2-3 دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اس کی طرف آتا ہوں. نومبر میں اکانومسٹ کی رپورٹ آتی ہے، انڈیا کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا ہے انڈیا. اکتوبر میں فارن پالیسی کے حوالے سے کی رپورٹ آتی ہے. فینسن کی رپورٹ آتی ہے دسمبر 2020 میں. EU ڈس انفارمیشن لیب کی اس کی رپورٹ آتی ہے 9 دسمبر کو. ارناب گوسوامی والا ابھی جو پلوامہ ڈرامہ کہ انڈیا نے کس طرح پلوامہ کا ڈرامہ رچا کے اپنے فوجی مارے اور الزام پاکستان پہ ڈالا، وہ آتی ہے 15 جنوری کو. اور یو کے پارلیمنٹ کے اندر 11 پارلیمنٹیرین جو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو انڈیا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہ رپورٹ آتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہاں پہ صرف ایک سرخی تو بن جاتی ہے، لیکن بحث نہیں ہو رہی کہ کس طرح انڈیا نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی، کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح انڈیا دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے، کس طرح وہ جھوٹ پھیلا رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. اب جب یہ چیزیں انڈیا کا اصل چہرہ دنیا ایکسپوز کر رہے ہیں، آج تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے اگر سپتمبر میں نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، آپ کے سامنے ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی پیش کیے تھے. لیکن اب تو اکانومسٹ کہہ رہا ہے، EU ڈس انفو لیب کہہ رہا ہے، فینسن کہہ رہا ہے، فارن پالیسی میگزین کہہ رہا ہے، UK کے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں، ارناب گیٹ ان کے خود اپنی چیزیں سامنے آ گئی. اب جب یہ آ گئی تو اس وقت انڈیا کیا کر رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پاس بہترین فوج. انڈیا نے جب پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو دنیا نے ابھینندن کی صورت انڈیا کے غرور کو آسمان سے گرتے دیکھا. وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. انڈیا جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 1، جو انڈیا پاکستان کو یہاں پہ انریسٹ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، نمبر 2. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ثبوت کے طور پہ اجیت دول کے بیانات اور اجیت دول ڈاکٹرائن یہ آپ کے سامنے ہم پہلے بھی لا چکے ہیں. پھر اس کے ساتھ مودی کے بیانات، پھر ان کی جو دنیا کے اندر رپورٹس پبلش ہوئی، سریواستہ گروپ آپ کے سامنے آ گیا، کلبھوشن کو ہم نے پکڑا وہ آپ کے سامنے آ گیا. بہت سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب جس میں ذکر ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح انڈیا انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرح پاکستان کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے. میری اب ان جماعتوں سے بھی اور پورے قوم کے سامنے میں چند سوال رکھنا چاہتا ہوں اور پھر میں کنکلوڈ کروں گا چند اہم نکات کے ساتھ. نمبر 1 یہ کہ EU ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے کہ کس طرح انڈیا ایک شریواستہ گروپ کو استعمال کر کے فیک آئیڈینٹیٹیز، فیک NGOs، اس طرح مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس، 750 سے زیادہ ویب سائٹس، اس کے ساتھ نیوز چینلز، ان کو استعمال کر کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ پھیلا رہا ہے. EU ڈس انفو کی رپورٹ پڑھی ہے اور پھر 20 ستمبر سے آج کے دن تک PDM کے اسٹیٹ سے دیے جانے والے بیانات خود سنیے اور خود پڑھیے. کیا مماثلت ہے اور کیوں ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب اجیت دول کے بیانات یا اجیت دول ڈاکٹرائن جو وہ کہتے ہیں ان کو، انڈیا اسرائیل کا گریٹر گیم پلان، یہ دیکھیے
اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو انشاءاللہ آپ کی کہنے پہ میں کل پرسوں آپ کو وہ ویڈیو ثبوت کے ساتھ وہ بیانات پھر سے دکھا دوں گا، اگر کوئی بھول گیا ہے وہ دیکھیے۔ اور پھر آزاد بلوچستان کا نعرہ، مزار قائد کی بے حرمتی، کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلنا، پنجاب جا کے لاہور میں لاہوریوں کی تذلیل کرنا، خیبر پختونخوا جا کے لڑا اور بر کا نعرہ لگانا، کس کی سوچ، کس کے بیانیے اور کس کو نشانہ بنایا گیا، ان دونوں کو اکٹھے پڑھیے۔ تیسرا، انڈیا نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی ادارے، تو انہوں نے کا کردار تو تھا ہی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے میڈیا کو، اپنے پاکستان کے نوجوانوں کو جو سوشل میڈیا پہ تھے، کہ جب یہاں پہ انہوں نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو کس طرح ان کی تیاری گرائی گئی، اور پورا جو ان کا جھوٹا پروپیگنڈا اور کمپین تھی، آپ سب نے مل کر اس کو شکست دی۔ اس وقت سب کے سامنے ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی بیانیہ تھا، وہ پاکستان کا تھا اور پاکستان کی بات ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھیے، پھر پارلیمنٹ میں ان کی جماعت کی طرف سے دیا جانے والا بیان کہ پاکستان کی جیت کو متنازع بنانے کی کوشش اور پاکستانیوں کے حوصلے کو پست کرنے کی ناپاک کوشش کیوں ہوئی اور کس لیے ہوئی۔ نمبر 4، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان سوالوں کو پھر آپ صرف ابھی میڈیا کی حد تک چلا کے بھولیں گے نہیں، بلکہ یہ سوال پوچھیں گے، بحیثیت پاکستانی ہمیں پوچھنا ہے۔ نمبر 4، نواز شریف کی میں بارہا ذکر کر رہا ہوں لابیس سے ملاقاتوں کی۔ نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم، سرٹیفائیڈ چور ڈاکو، سرٹیفائیڈ اشتہاری، اس کی لندن میں لابیس سے ملاقاتیں ہوتی ہے، اور اس کے 2 ایجنڈے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس پوائنٹ پہ بات ہوئی۔ پاکستان کی فوج کے خلاف اور ایک کرپٹ کو ڈیموکریسی کا ڈیموکریٹک چیمپئن کے طور پہ پیش کرنا، یہ 2 نکات تھے۔ ان 2 نکات کو دیکھیے، اور پھر انڈیا اسرائیل کے گریٹر گیم پلان کو دیکھیے، کیوں مماثلت ہے، کیوں اسی ایجنڈے اور نیریٹو کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک اور سوال، مولانا اجیت دوول کی میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی اس گیم پلان کی کہ پاکستان کے اندر انتشار، اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، اجیت دوول نے کیا کہا، گریٹر گیم پلان کیا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ سندھیوں کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو نعرہ لگا، بلوچستان کے حوالے سے وہ سوچ، خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہ سوچ جو پچھلے جلسے میں نعرہ لگا، یہ ان کا گریٹر گیم پلان ہے۔ اب اس گریٹر گیم پلان کو دیکھ لیجئے، اجیت دوول کے کردار کو دیکھ لیجئے، مولانا فضل الرحمان کی اس سے ملاقات کو دیکھ لیجئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کیوں ہوئی، کس حوالے سے ہوئی، اور کن نکات پہ بحث ہوئی، یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز، ضم شدہ اضلاع، پھر اسی کے گیم پلان کو دیکھ لیجئے، ضم شدہ اضلاع سابقہ فاٹا، اور جب انضمام ہو رہا تھا تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اس کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ فضل الرحمان۔ کیوں کر رہا تھا، میں آپ کے سامنے آج رکھ لیتا ہوں۔ کس بیرونی ملک سے اس کی بات ہوئی اور ان سے کتنی فنڈنگ لی اس کی مخالفت کرنے کے لیے۔ ایک اور سوال، اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس جماعت سے اجمل قادری کا تعلق؟ اسی کی جماعت سے ہیں۔ حکومت کس کی ہے؟ نواز شریف کی۔ وفد کدھر بھیجا جا رہا ہے؟ اسرائیل۔ کیا اسرائیل پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ دنیا میں ہر کہیں جا سکتے ہیں، اسرائیل آپ نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا نہ کوئی تعلق، اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان کا موقف وہی ہے جو قائد کا موقف تھا، اور عمران خان نے تو اس میں عقیدے کی بات کی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، فلسطین کی بات کرنی ہے، فلسطین کی آزادی کی بات کرنی ہے۔ آپ نے وہ بیانات بارہا سنے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ پہلی دفعہ فلسطینیوں کی، کشمیر کے ساتھ فلسطینیوں کا مقدمہ عمران خان لے کے گئے۔ آپ نے خود UN کی اسپیچ سنی ہوگی۔ تو اجمل قادری کا تعلق کس جماعت سے، اور کیوں نواز شریف نے وفد اسرائیل بھیجا، اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش کی، اور اجمل قادری کا تو خود اعتراف آ گیا ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی سوال بچتا ہے؟ اور کیا یہی وجہ تو نہیں ہے اسرائیل سے تعلقات کی ان کی
کہ جے آئی ٹی جب بنی تھی آپ کو یاد ہوگا، ایک تو لابیسٹ سے ملاقاتوں کو دیکھ لیجئے، پچھلی حکومت میں انہوں نے جس طرح ختم نبوت قانون میں ترمیم کی کوشش کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ میں سوال کر رہا ہوں، کوشش کی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم، ہم سب مسلمان ہیں، ختم نبوت کے عقیدے پہ ہمارا ایمان ہے، وہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن وہ کوشش دیکھ لیجئے، لابیسٹ سے ملاقاتیں دیکھ لیجئے، پھر یہ گریٹر گیم پلان میں ان کا کردار دیکھ لیجئے، اور جے آئی ٹی رپورٹ پڑھیے۔ حسن نواز کے حوالے سے اور ارشد شریف نے اس کے حوالے سے بڑا پروگرام بھی کیا تھا، تمام ثبوت بھی پیش کیے تھے۔ جو حسن نواز کی کمپنی ہے اس میں 2 حصے دار، ایک کمپنیوں کے جو ڈائریکٹر ہے وہ یہودی ہے، نمبر 2 یہودیوں کی ایک اور کمپنی ٹیمپل سیکرٹریز ہے، حسن نواز کی کمپنی شراکت دار ہے ان کی۔ ڈیوڈ پرل 1994 سے 2011 تک ٹیمپل یہ جو کمپنی ہے اس کا مالک تھا۔ باربرا ایک اور کردار ہے جو کہ اسرائیلی ہے۔ عالمی یہودی تحریک کا جو سالیڈریٹی کمپین ہے، اس کے نہ صرف ڈائریکٹر حسن نواز کی شراکت داروں کے اور ان کی کمپنی، اس کی میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کمپنیوں میں ڈائریکٹرز ہے یا شراکت دار ہے وہ بھی اسرائیلی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ یہودی جو تنظیمیں ہیں جو ان کی چیریٹی کے کام کرتے، باقی کام کرتے، 7 آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، شراکت دار ہے یا ڈائریکٹرز ہیں، وہ وہاں پہ یہودیوں کے لیے پوری دنیا کے اندر مہم چلاتے ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الباسط نے جو کہا تھا کہ نواز شریف کے صاحبزادوں کے فون آتے تھے کہ سجن جندال کو ویزا جاری کر دے اور ان کے دوستوں کو ویزا جاری کر دے، ہمارے کاروباری تعلقات ہیں؟ کیا اس کی وجہ وہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سابقہ فورن سیکرٹری نے خود بیان دیا، میں نہیں کہہ رہا، اس نے کہا کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے فون آتا تھا کہ آپ نے ان کے حوالے سے، انڈیا اور یہ جو لابی ہے ان کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بیان نہیں جاری کرنا؟ کیا یہی وجہ ہے؟ تو میں آج یہ چند سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں آخر میں پوری قوم سے ایک دفعہ پھر کہ اگر فارن پالیسی کی آج رپورٹ آ رہی ہے، ایو ڈس انفو کی رپورٹ آ رہی ہے، اکانومسٹ کی رپورٹ آ رہی ہے، ارناب گیٹ تو خیر وہ تو دنیا کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو گئے، لیکن یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہے، یہ کیا پہلے سے ایو ڈس انفو لیب شریواستہ گروپ کب سے متحرک تھا؟ 15 سال سے تھا۔ ہمارے اداروں نے ہمیشہ سے ان کے مہم جوئی کو، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا، لیکن اگر 15 سال سے تھا تو آج یہ چیزیں کیوں آ رہی ہے اور پہلے اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ سوال پوچھئے، فرق ہے۔ فرق یہ کہ آج عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے، عمران خان کا کوئی پاناما اقامہ نہیں ہے، عمران خان کے کوئی ایسی کمپنیاں نہیں ہیں جس میں یہودی شریک ہو، جس کے ڈائریکٹر یہودی ہو۔ عمران خان کے کوئی بزنس انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسرائیل سے آپ سامان منگوائے، اسرائیل سے اس کے لیے تعلقات رکھے۔ عمران خان کا ایک ہی مقصد ہے، عمران خان جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی۔ جو عمران خان نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے کیوں نہیں ہوا؟ کیوں 54 سال تک UN سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی؟ سوال پوچھیں، ہم سوال پوچھیں گے۔ 54 سال تک اس لیے بحث نہیں ہوئی کہ آپ کی باہر جائیدادیں بنا رہے تھے، آپ ان سے تعلقات استوار کر رہے تھے، آپ کا پاناما بھی تھا، اقامہ بھی تھا، آپ ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ عبد الباسط صاحب جو انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے، اس نے کہا کہ ہمیں رات کو فون آتا تھا، کس کا؟ حسن اور حسین کا، کہ فلاں فلاں کو ویزا جاری کر دو۔ اس کی ثبوت کیا ہے؟ کیا سب نے سجن جندال کو آپ نے بغیر ویزا کے پاکستان آتے نہیں دیکھا؟ کیا مری میں ان کی ملاقاتوں کے بعد جب آپ نے میڈیا نے سوال پوچھا تو یہی صاحبزادی اور نواز شریف نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے تو ظاہری تعلقات ہیں؟ کیا آپ نے نواز شریف کی شادی پہ مودی کو بلاتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے برکا دت کی کتاب نہیں پڑھی کہ کس طرح کٹھمنڈو میں سب سے چھپ کے مودی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی؟ کیا آپ نے وہ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے حریت رہنماؤں کی وہ فریاد نہیں سنی؟ حریت رہنما، کشمیر کے حریت رہنما، کہ جب یہ انڈیا جاتا ہے تو بزنس مین سے تو ملاقات کرتا ہے لیکن حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں سے انکار ہوتا ہے۔ لیکن جب عمران خان آتا ہے تو کشمیر کا سفیر بن جاتا ہے۔ جب عمران خان آتا ہے اور UN کے اندر وہ سپیچ کرتے ہیں تو ہر پاکستانی کو، ہم پاکستانی ہمیشہ سے دکھ ہوتا تھا کہ یہ پرچی لے کے جاتے تھے،
چونکہ سر ہوتے تھے، باہر کاروباری انٹرسٹ ہوتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. کلبھوشن کو رنگے ہاتھوں ہم نے پکڑا، آپ اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے تھے. کیوں نہیں کہ آپ نے پاکستانیوں کو مار رہے تھے، ہمارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی کر رہے تھے. ہم نے 7,000 سے زیادہ سیکیورٹی کے اہلکار شہید ہوئے، 80,000 ہمارے پاکستانی بھائی شہید ہوئے. آپ خاموش تھے، اس لیے خاموش تھے کہ آپ کے یہ انٹرسٹ تھے. اور عمران خان جب ایاک نعبد و ایاک نستعین سے UN میں سپیچ کا آغاز کرتے ہیں، ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کے قانون میں تو آپ نے ترمیم کی کوشش کی. عمران خان نے دنیا کو آئینہ دکھایا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے عمران خان نے پوری دنیا کو آگاہ کیا. کس طرح یورپ پاکستان اربہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے اظہاری رائے کی آزادی کے نام پہ، عمران خان نے وہ دنیا کے سامنے رکھا. عمران خان نے فلسطین کا ذکر کیا، عمران خان کشمیر کے سفیر بنے. نہ صرف یہ بلکہ آپ خیبر پختونخوا میں جب ہماری حکومت بنی، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے کورس کا سلیبس کا حصہ بنایا. ہم نے تمام اسکولوں میں نماز کے وقت استاد اور اسٹوڈنٹس اکٹھے نماز کی ادائیگی وہاں پہ شروع ہوئی. ہم نے وہاں پہ جتنے قانون سازی کی، ہم نے قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ 10ویں جماعت تک لازم کر دیا. ہم نے یہاں تمام جو امام ہیں ہمارے مساجد کے، ان کے لیے وظیفہ، کیونکہ استاد کو تنخواہ ملتی ہے، امام مسجد کو کیوں کچھ نہیں ملتا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی حال میں، آپ کو پتہ ہے. یہ بھی چیزیں ساتھ میں کی. لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جاتے تھے سجن جندال سے تعلقات، مودی سے تعلقات، آپ کے بغیر ویزا کے ان کو بلانا، ان کے لیے فون کرنا، ان سے کاروباری انٹرسٹ کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کرتے رہے. عمران خان کشمیر کی بھی سفیر بنے، عمران خان فلسطین کی بھی سفیر بنے، عمران خان نے مسلمانوں کے جذبات دنیا تک بھی پہنچائے. اور ایسی نمائندگی کی وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باہر کوئی کمپنی کوئی جائیداد نہیں. عمران خان نے جتنا کچھ دنیا میں اس کی کمائی تھی وہ سب پاکستان میں موجود ہے. ایک ایسا وزیر اعظم جس کا کوئی کیمپ آفس نہیں، ایک ایسا وزیر اعظم جو وزیر اعظم ہاؤس کے عالیشان محل میں نہیں رہتا، تو وہ بات کر سکتا ہے، اس کے اندر خود ہی ہے. اور آپ نے یہ تمام چیزیں کی. میں امید کرتا ہوں آپ یہ سوال پوچھیں گے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جنگ بہت بڑی ہے، جنگ بہت بڑی ہے، اور جو کردار آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں وہ مہرے ہیں. جو سوال میں نے رکھے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال آج آپ بھی پوچھیں گے، ان سے یہ سوال پوچھے جائیں گے، اس کے جواب بھی ڈھونڈے جائیں گے. انشاءاللہ دشمن کو جس طرح ہر محاذ پہ شکست ہوئی، اس طرح ان کو شکست فاش کریں گے. پاکستان ان کی نظروں کے سامنے آگے بڑھتا رہے گا. پاکستان انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ترقی کرتا رہے گا. پاکستان اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا رہے گا. عمران خان اسی طرح انشاءاللہ کشمیر کے فلسطین کے سفیر بن کے دنیا میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. اور کسی کو اچھا لگے برا لگے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی ریاست، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بیلیف ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے، دنیا کے سامنے عمران خان یہ مقدمہ رکھتے رہیں گے، یہ بات کرتے رہیں گے. میں نے آپ سے ان کے بلوچستان جلسے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے ویڈیوز رکھے تھے. ان کے جلسے میں آزاد بلوچستان کا نعرہ لگ کے اور پاک افغان جو باڑ لگی ہے اس وقت سرحد کے اوپر، اس کو اکاڑ پھینکنے کی، وہ انہوں نے اسی جلسے کے اندر 1 گھنٹے کے اندر اس کو سچ ثابت کر دیا. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایوڈس انفو لیب کی رپورٹ اس وقت نہیں آئی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا کہ گریٹر گیم پلان ہے، نواز شریف کی تو سمجھ میں آتی ہے، فضل الرحمان کی ملاقاتوں کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی نادانی میں بھی یہ بیانات دے کے اور اس کا حصہ بن کے نادانی میں بھی کچھ کر رہا ہے تو ان کے بتانے کے لیے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اور وہ تمام حقائق ایوڈس انفو لیب کی رپورٹ میں سامنے آ گئی. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ سوال آپ بھی پوچھیے اور ضرور کیجیے. اور اجمل قادری کا آپ نے مولانا فضل الرحمان سے میری ریکویسٹ ہے، میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میں تو پوچھوں گا کہ کس طرح وفد بھیجا گیا تھا اسرائیل؟ کیا یہ جو JIT رپورٹ میں چیزیں آئی تھی یہی آپ کے تعلقات تھے اور یہی آپ کے انٹرسٹ تھے؟ شکریہ سر. سر آپ کو ماشاءاللہ کافی انفارمیشن ہوتی ہے، اور یہ ٹریلرز بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں، بلوچستان جلسے سے پہلے چیزیں جو کرنے والی ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہ فرمائیے گا
کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی باضابطہ طور پہ پی ڈی ایم سے لائحقی قابل اختیار کرے گی، اس کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ نمبر 2، آپ نے ایک نوٹس لیا کہ مواصلات کی منسٹری سے کہ موٹر وے میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے نون لیگ کے دور میں اس میں ڈی پیکس لی گئی، اس کے بعد صاحب ایک رپورٹ جامع بنوا رہے ہیں یا آپ نے ان سے مانگی ہے، اس بات کی بھی یقین دہانی آج عوام کروائیں گے کہ اس میں بشمول سیاسی لوگ اور بیوروکریٹس جو بھی شامل ہیں ان سب کے نام منظر آپ کے ہیں؟ میں تو اسی پہ فوکس رہنا چاہتا تھا، کیونکہ جب سوال اس سے ہٹ کر آ جائے تو پوری بحث آپ کی چلی جاتی ہے۔ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایشو بہت اہم ہے اور آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، آپ کو میں جواب دے دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ پی ڈی ایم بنا کیوں تھا، یہ این آر او ہے۔ جب تک یہ ان کے انٹرسٹ ہے وہ ساتھ ہے، جب یہ انٹرسٹ نہیں ہوں گے الگ الگ ہو جائیں گے۔ میں سر عرض تو سن لینا، سوال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا آپ نے سوال کیا، ایک تو براڈ شیٹ جو دوسرا پاناما آیا اور اس میں $160 ملین کی پشاور لاہور موٹر اسلام آباد لاہور موٹر وے کے حوالے سے نواز شریف نے کمیشن لیا۔ اصل میں براڈ شیٹ یہ پاناما ایک اور ہے، پہلے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے ان سے ہٹے۔ اس میں مواصلات کے حوالے سے بھی بات ہے اور اس میں $160 ملین صرف ایک موٹر وے میں کک بیک لینے کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے رپورٹ منگوا لی۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ چاہے وہ سیاسی لوگ ہو چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، میں آپ کو پہلے 100 دن اور پھر 1 سال کا اگر بتا دوں تو اس میں بیوروکریٹس جو تھے ان کے بھی نام سامنے لائے تھے اور ان کے اوپر ایکشن بھی ہوا تھا۔ نمبر 2، 20 ارب کی آج کے دن تک مواصلات کی وزارت نے ریکوری کی ہے، ٹھیک۔ نمبر 3 کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے سیاسی لوگ تھے، سیاسی لوگ تو کم از کم یہاں پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اور کی بھی تھی جن کے نام آئے تھے، اور جو بیوروکریٹس تھے وہ اپنے کیسز ہی لڑنے لگے، تو یہ فرق تھا۔ 17 کیسز اس وقت بھی نیب اور ایف آئی اے کے پاس مواصلات کی وزارت کی جو تھے وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ جناب میں تو اپنی قوم کے پیسے کی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں ای بڈنگ اور ای ٹینڈرنگ پہ چلا گیا۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے رائٹ آف وے کی، اس لیے میں جی آئی ایس میپنگ کے اوپر چلا گیا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ 50 ارب کا آپ کا ریونیو بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ بات کی اور چلی جائے گی، آپ سوال اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہوا کیا نیب کے اندر کیس کا، وہ نیب بہتر بتا سکتی ہے۔ ہاں ایک چیز میں آج یہاں پہ کہوں، وہ میں نے سنا کہ وہ جو احسن اقبال ہے وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے حوالے سے بھی سوال پوچھے تھے۔ آپ ذرا پوچھئے اس سے کہ آپ نے ڈیفیمیشن نوٹس بھیجا تھا مجھے، میں نے آپ کا جواب بھی دیا، ساتھ میں ریکارڈ بھی دیا، ریکارڈ کے ساتھ اس سے سوال پوچھے، عدالت سے بات کیا۔ آگے وہ تو کل ہی آپ کے مجیب شامی کا پروگرام دیکھ لیجیے، وہ تو پاکستانی تھے، جھوٹ تھا۔ جس طرح اس کی لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی سامنے آ گئی، اسی طرح کا وہ بیان تھا۔ ہماری سیاست میں دو جو ہے نا، جو یہ 2 بچے ہیں ان کے بچے، یہ تفریح کا سامان ہے، انجوائے کرے سے۔ جی جی اس کے حوالے سے یہی تمام چیزیں دیکھنے کے لیے ٹی او آرز آپ پڑھیے اس کے سامنے آپ کی تمام چیزیں آ جائے گی۔ 3 رکنی کمیٹی بنی ہے، ہمارے انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب، فواد چودھری صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ، اور وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ چونکہ میں تحریک انصاف کے احتساب کی جو سوچ ہے یا نعرہ نہیں ہے ہمارے لیے، ایمان کے حد تک ہم اس کے اوپر یقین کرتے ہیں۔ جو میری وزارت کے حوالے سے تھا میں نے رپورٹ اور فیصلہ لے لیا اور پہلے دن اس کے حوالے سے رپورٹ منگوا لی اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جی سر آپ نے ایک بات تو طے ہوئی کہ آپ نے کہا کہ این آر او تو آپ نے دینا ہے، یہ تو بات طے ہوئی، این آر او نہیں دینا۔ دوسرا آپ یہ بتائیں کہ جو ادھر جو تفصیل آپ نے ساری بتائی ہے کہ اتنی منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور ان کی جائیدادوں کے حوالے سے ساری آج نہیں بتایا، مطلب ہے کہ اس میں وہ آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں کہ جو ان کو سماپت نہیں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ہے کہ آپ بتا تو رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہے کہ ان سے مطلب وصول کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز ہے، پہلے میں بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی گرفتار ہو جائے تو حکومت سے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو بھی گرفتار ہو جائے اس کو عمران خان کے اوپر تنقید کا آغاز ہو جاتا ہے،
حکومت کا کیا کام ہوتا ہے, فرق کیا ہے باقی حکومتوں میں اور آج کی حکومت میں؟ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, نیب کا کام ہے احتساب کرنا, انصاف کے اداروں کا کام ہے انصاف مہیا کرنا, حکومت کا کام ہے چیک اینڈ بیلنس رکھنا, حکومت کا کام ہے کہ ریکارڈ آج نہیں جلتا کل ریکارڈ چلتا تھا. آپ کو یاد ہے شہباز شریف کا جو بھی کیس چلتا تھا ریکارڈ چل گیا, آج فلاں کا ریکارڈ چل گیا. آج ریکارڈ نہیں چلتا, آج جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ریکارڈ مہیا کیا جاتا ہے. موجودہ حکومت کے پاس جو اختیارات تھے, چاہے وہ پنجاب کے آپ جو اینٹی کرپشن کے حوالے سے ان کے اقدامات تھے, 387 ارب سے زائد میرے خیال سے انہوں نے ریکوری اس وقت کی ہے. وہ رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی تھی. وزارت مواصلات نے اسپیشل آڈٹ کے تھرو اور آڈٹ کے تھرو 20 ارب کی ریکوری کی ہے. باقی آپ اس طرح وزارتوں کا اندازہ لگائیں تو جو باقی کیسز ہے جس کو نیب دیکھ رہی ہے, نیب اس کا بہتر جواب دے سکتی ہے. حکومت شفافیت کے اوپر یقین رکھتی ہے, حکومت یقین رکھتی ہے کہ جنہوں نے یہ ماضی میں NRO بھی ہوئے تھے غلط تھا, یہ NRO ہم نہیں دیں گے. اور پاکستان تب ترقی کرے گا جب پاکستان میں شفافیت آئے گی اور صحیح معنوں میں احتساب ہوگا. دیکھیے, ایک تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے پوری ملک کے سامنے قوم کے سامنے ہی مطالبہ کر دیا, ٹھیک ہے. اب جب فارم فنڈنگ کا لفظ آپ استعمال کرتے تو اس کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی لگائی ہے. وجہ یہ کہ سپتمبر میں فیصلہ ان کے حوالے سے آیا تھا. یہ تو ایک ہے نا میڈیا کے اندر ہم شور کتنا مچا رہے ہیں اور سوال کیا کر رہے ہیں, ایک ہے فیصلہ اور فیکٹ. میرے پاس تو فیصلہ ہے, میرے پاس تو فیکٹس ہے. اس میں یہ فیصلہ ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جواب نہیں دی, ریکارڈ نہیں دیا. یہ نہیں کہا تحریک انصاف کا, انہوں نے ریکارڈ نہیں دیا. تحریک انصاف نے 40,000 پاکستانیوں کا, محب وطن پاکستانیوں کا ڈیٹا دیا. یہ 1,000 کا دے سکتے ہیں؟ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک جماعت ایسی آئی عمران خان کی مقبولیت اور تحریک انصاف سے لوگوں کی محبت کہ فنڈ ریزنگ ایونٹس ہونا شروع ہو گئے. یہ کبھی پہلے تھا؟ سوال جواب انہوں نے دینے تھے, رسیدیں انہوں نے دینی تھی. انہوں نے رسیدیں دینے کی بجائے وہی کیا کہ قومی اسمبلی میں یہ NRO مانگا, نہیں ملا, احتجاج کیا. الیکشن کمیشن نے ان سے یہ مانگا, نہیں ملا, احتجاج کیا. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی. جی 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 سر. جی جی بالکل, اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بھی بنائی اور کمیٹی نے اس کے اوپر کام کا آغاز بھی کیا. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ نہ صرف یہاں پہ فیک میڈیا آؤٹ لیٹس تھے, فیک آئیڈینٹیٹیز تھے, لیکن NGOs بھی تھے. تو ایک وہ, اور اس کے ساتھ NGOs کے ساتھ ساتھ ان کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی تھی, کس پرپس کی مل رہی تھی, کیوں مل رہی تھی. میں EUDIS انفو لیب کی بات کر رہا ہوں, اوورال اس کو جنرل NGOs کی طرف مت لے کے جائیے گا, ٹھیک ہے. اور تیسرا کہ اس میں جو پاکستان کے اندر سے اسی پروپیگنڈے کو, اسی جھوٹ کو پھیلانے میں کون مددگار تھا, مواد کون پرووائڈ کر رہا تھا, جھوٹی خبریں کہاں سے جنریٹ ہوتی تھی, اس کو کس طرح سریواستہ گروپ اور وہ 750 میڈیا آؤٹ لیٹس, ویب سائٹس, وہ NGOs کس طرح پھیلاتی تھی. سمپل سی چیزیں EUDIS انفو کو آپ ذرا خود پڑھیے پلیز. اس میں جو بلوچستان اور پختونوں کے حوالے سے, جو برسلز میں, جو آپ لندن میں, نیو یارک میں پروٹیسٹ دیکھتے تھے, اور آپ کبھی کبھار خود سے سوال کرتے تھے جب آپ دیکھتی تصویریں, کیا یہ تو پاکستانی شکل سے نہیں نظر آ رہی, تو یہ کیا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو یہ جو نعرہ لگا اسٹیٹ سے ان کے, اور وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا, یہ اسی طرح فیک NGOs تھے, وہی لوگ کر رہے تھے. انڈیا کر رہا تھا, انڈیا فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. تو اس کے اوپر بالکل پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لیا ہے. میرے خیال سے جلد ہی فارن آفس اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام اس کے آغاز رکھیں گے. تھینک یو سر.